الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة الأرض الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر دفاع دین کے لیے مر مٹنے کے معنی بغاوت ہے، اگر بیداری و بیداد کے معنی بغاوت ہے، تو میں ایک باغی ہوں، میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مشرب بغاوت ہے. بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، جان آزاد، دم آزاد ہوتا ہے. قابل اکرام سامعین ذی وقار، آج کی پر رونق باوقار اور بابرکت محفل میں میں جس عنوان کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے میدان جہاد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذی وقار، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دین کے اساس اور بنیاد ہیں. اسلام کے کسی شعبے میں ان کی خدمات ادھوری نہیں. اسلام نے ان سے وقت مانگا، انہوں نے وقت کی قربانی دی. اسلام نے ان سے مال مانگا، انہوں نے مال کی قربانی دی. اسلام نے جب ان سے ان کی ذات کی قربانی مانگی، انہوں نے اپنی ذات کی قربانی دی. اسلام نے جب ان سے وطن کی قربانی مانگی، انہوں نے اپنے وطن کی قربانی دی. اسلام نے جب انہیں دین سیکھنے کا حکم دیا، وہ دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے. اسلام نے جب انہیں نماز کا حکم دیا، وہ نمازی بن گئی. اسلام نے انہیں جب زکات کا حکم دیا، وہ زکات کے پابند ہو گئے. اسلام نے جب انہیں روزے کا حکم دیا، وہ روزگار بن گئے. اسلام نے جب انہیں حج کا حکم دیا، وہ حاجی بن گئے. اسلام نے جب انہیں جہاد کا حکم دیا، وہ مجاہد بن گئے. اسلام نے جب انہیں کفار کے راستے کو روکنے کا حکم دیا، وہ غازی بن گئے. اسلام نے جب انہیں کفر سے ٹکرانے کا حکم دیا، وہ شمشیر کے نیام بن گئے. اسلام نے جب انہیں غزوہ دین کا حکم دیا، وہ سارے عالم میں چھا گئے. اسلام نے جب انہیں کفر کا خاتمے کا حکم دیا، وہ کیسے وہ کسرا کے ایوانوں کو لوٹ آ گئے. سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیغمبر علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھی. آقا علیہ السلام کی فروختہ تھی. آقا علیہ السلام کی اطاعت گزار تھی. آقا علیہ السلام کی فرما بردار تھی. رب ذوالجلال کے ہر حکم کی تابعدار تھی. جب رب ذوالجلال نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہیں قربان جاؤ، میں قربان جاؤ اپنے آقا کے دیوانے اور مقاموں پر. جب وہ میدان عمل میں آ گئے اور بدر کے وادی میں ایسی تحریک رقم کر دی، ایسی تحریک رقم کر دی جو آج تک کسی نے ایسی تحریک نہیں دوہرا سکے. اور جب رب نے حکم دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو میرے آقا کے دیوانے اور سارے پھر میدان عمل میں آ گئے اور رب کی وجہ آوری میں اپنی 70 تن رائے خدا میں قربان کروا گئے. رب نے حکم دیا وقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرزنوں کو کھڑا کر دیا جائے کیونکہ یہ دین کے غدار ہیں، وہ اگر غدار رہے میں قربان جاؤ اپنے آقا کے دیوانے اور سارے مقاموں پر. پھر وہ میدان عمل میں آ گئے اور خیبر کی وادی میں ایسی تاریخ رقم کر دی جو آج تک یہود و حمود، جو آج تک یہود و حمود اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
اللہ